الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه أسوة عمدة رأفة رحمة للكائنات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، جو اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے، جو احتیاجیوں سے پاک، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل سید الرسل افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اشرف اعلیٰ افضل پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، موحد اعظم پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر حضرت خلیل الرحمن علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ان کی قربانیاں اور ان کی ملت کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سیرت کو بیان کرنے کی، سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی کا کاربند فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ہزاروں نبیوں کے باپ ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی انبیاء اور رسل آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی سے آئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام عالم بنایا اور ان کی صفات کو اور قربانیوں کو اس قدر نمایاں فرمایا اور ان کو اتنی شرف بخشا کہ ہر مسلک اور مذہب سے تعلق رکھنے والا اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرتا ہے۔ ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا اور خلیل بننے کی وجہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مالک حقیقی اور معبود حقیقی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے میں پہل رہے، کسی موقع پر بھی قربانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تل کا بھی تل کا۔ یہ مناسک حج، یہ طواف، یہ سعی اور بیت اللہ میں کی جانے والی عبادات ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے امتحان لیا۔ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، جو اس کے احوال سے واقف نہیں ہوتا، امتحان تو وہ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو خلاق عالم ہے، علام الغیوب ہے، وہ تو خود ابراہیم علیہ السلام کا پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کو امتحان لینے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن امتحان لیا۔ تو امتحان کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک امتحان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کو مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس مقام اور مرتبے تک اپنی عبادات، ریاضات اور کوشش سے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ چھو بھی نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مختلف آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مرتبہ اور بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اور بس اوقات امتحان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور اس کو اپنی انابت نصیب کرتا ہے، اور اس کو نیکوکار لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی امتحان اور آزمائش آتی ہے۔ چونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے انبیاء آئے معصوم عن الخطا تھے، انبیاء کے علاوہ باقی سب صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، اولیاء ہوں، بقیہ سب کے لیے یہی قانون ہے کہ تم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا، گناہوں کے قریب نہ جاؤ۔ جب انبیاء علیہ السلام کی، نبیوں کی، انبیاء اور رسل کی جماعت کی باری آتی ہے تو اللہ اپنے انبیاء اور رسل سے یہ نہیں فرماتا کہ تم گناہوں سے بچو، بلکہ گناہوں کو کہتا ہے گناہو خبردار تسی میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا
امتحان لے کر ان کی زندگی کو آئینہ بناتا ہے اور اس آئینے کو دیکھ کر پھر امت مسلمہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مفسرین محدثین جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی صفات میں سے ایک صفت موحد اعظم کہتے ہیں۔ علامہ روح البیان والے نے لکھا ہے کہ توحید کے 3 قسمیں اور مراتب ہیں: توحید الافعال، توحید الصفات اور توحید الذات۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان تینوں پر کمال درجے کا مراتب پر پہنچے ہوئے تھے، اور یہ بھی ایسے نہیں ملتی۔ روح البیان والے آگے لکھتے ہیں فَأَخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ الْمَالَ تَحْقِيقًا لِلتَّوْحِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سارا مال لے کر ان کو توحید افعال کے مرتبے سے نوازا ہے۔ وَابْتَلَاهُ بِذِبْحِ الْوَالِدِ تَحْقِيقًا لِلتَّوْحِيدِ الثَّانِي۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو توحید الصفات جو ملی، توحید صفت کے مرتبے پر جو پہنچے، تو اس کی وجہ اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور توحید الذات، اللہ کی وحدانیت کی معرفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تب ملی وَبِجِسْمِهِ حِينَ رُمِيَ بِهِ فِي نَارِ نَمْرُودَ تَحْقِيقًا لِلتَّوْحِيدِ الثَّالِثِ۔ وہ تیسرا مرتبہ جو توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ہے، وہ اپنے جسم کو نمرود کی آگ میں ڈالنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت اور اس نعمت سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مالا مال کر دیا۔ ماشاءاللہ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور گزر کے آنے والے بھی موجود ہیں۔ ہر ممتحن، ہر ٹیچر پیپر بناتے ہوئے، عبد المجید صاحب، ہر ٹیچر، ہر ممتحن، ہر استاد پیپر تیار کرتے ہوئے، کویسچن پیپر تیار کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں نے امتحان کے پرچے کو اور سوالوں کو آسان بنایا۔ کویسچن آسان تھے۔ ہر امتحان دینے والا کہتا ہے کہ پیپر بڑے مشکل تھے۔ میرے خیال میں کسی اور دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ کہو نا۔ لیکن یہاں امتحان لینے والا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بیٹے کو ذبح کرنا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ کویسچن بڑا مشکل تھا، لیکن میرا خلیل ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 100 میں سے 100 نمبر لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الممتحنہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، تمہارے لیے ان کی زندگی ایک ماڈل ہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے اللہ نے ان کا بھی تذکرہ ساتھ فرما دیا۔ والذین معہ، اسوہ کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ اور محدثین نے اس کا تذکرہ یوں کیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم فی جمیع اقوالہ و افعالہ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل اتباع ہے اور مشعل راہ ہے۔
وہ ایک نمونہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل میں اس کا تذکرہ. آپ نے قربانی کرنی ہے نا انشاءاللہ, تھوڑی توجہ کرے انشاءاللہ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور زندگی ہمارے سامنے ہوگی نا تو انشاءاللہ قربانی کا ایک لطف آئے گا. قربانی کا جو پس منظر ہے وہ انشاءاللہ سامنے آئے گا. سورۃ النمل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ثم اوحینا, اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. کس بات کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ آپ ملت ابراہیم کا اتباع کریں. کون ابراہیم؟ حنیفن, جو یکسو ہونے والے تھے, ہر ایک سے ہٹ کٹ کے ایک اکیلے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے, جس نے سب کو چھوڑا ایک اکیلے اللہ کے لیے. بیٹے تھے تو اللہ کے لیے باپ کو چھوڑ دیا, جب باپ بنے تو اللہ کے لیے بیٹے کو چھوڑ کے آ گئے. تو یہاں فرمایا ملت, ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ملت کا معنی ایسا دین جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے ضروری قرار دے دیا ہو. اور پھر اندازہ لگائیں, یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, نصارہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف, اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. جتنی مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی لڑی اور کڑی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا, میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا, ولا نصرانیا, نصرانی بھی نہیں تھا, ولکن کان حنیفا مسلما, وہ تو یکسو ہو کر فرمانبردار ہونے والے تھا. وما کان من المشرکین, اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. تو یہ سارے ان کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور یہ جو بیت اللہ بنایا گیا جس کا تذکرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری درس میں ہوا, اور زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے اس کا بھی سلسلہ شروع کریں گے. وہ بیت اللہ بناتے ہوئے اور اس کا طواف کرتے ہوئے اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے فرمایا اذکر فی الکتاب ابراہیم, میرے پیغمبر قرآن کے آئینے میں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا مطالعہ کیجئے اور ان کو بتائیے تمہاری تو دور کی بھی نسبت نہیں ہے, میرا ابراہیم تو کیا تھا؟ حنیف تھا, اور تم مشرک ہو. تو اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ کس نبی کے بعد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور رسل آئے وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے دو بیٹے, بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام, دوسرے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل, اور ان کی اولاد آنے والی بنی اسرائیل. اس میں اللہ نے ہزاروں انبیاء بھیجے, اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک نبی بھیجا, اور کئی سو سال بعد بھیجا, اور ایک بھیجا جو سب نبیوں کا سردار, انا سید ولد آدم, میں اولاد آدم میں سب کا سردار ہوں. اور آگے پھر میں لا فخر, میں اس پر فخر نہیں کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے انبیاء اور رسل تو ان کی اولاد میں سے. ابراہیم علیہ السلام سے کتنے انبیاء پہلے گزرے اس میں خاصا اختلاف ہے, لیکن جن چند انبیاء پر اتفاق ہے ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام
سیدنا شیس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام. یہ تو آپ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے. نوح علیہ السلام کے بعد کتنا عرصے کے بعد گزرے؟ تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے وَقَانَ بَيْنَ الطُّوفَانِ وَبَيْنَ مَوْلِدِ ابراہیم علیہ السلام 1200 و63 سنتاً. طوفان نوح کے 1263 سال بعد تشریف لائے دنیا میں. وَذَلِكَ بَعْدَ خَلْقِ آدم علیہ السلام ب3,037 سنتاً. اور آدم علیہ السلام سے 3037 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے. ان کے دنیا میں تشریف لانے کا بھی ایک انوکھا انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر ہے. آذر اس نے ٹوٹل عمر پائی ہے 250 سال. 75 سال کی عمر میں تھے تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. اور اس آذر کے 3 بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ناحور اور ہاران. حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا بنیں گے؟ بھائی کا بیٹا کیا بنتا ہے؟ سوچ لے، بچہ سوچ رہا ہے. اقلوتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اقلوتوں کا نالج اس لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے تھوڑا کم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اقلوتی اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. آپ اقلوتے نہیں ہیں تو پھر آمین تو کہو نا. اور بڑھاپے میں اولاد کہ جنازے پہ کاندھا دینا نہ پڑے، بلکہ اولاد کے کاندھے پر اللہ والدین کو لے جائے. موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن بوڑھا آدمی اپنا بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ بہت مشکل ہے. اللہ سب کی اولادوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، سلامت رکھے اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم، سیرت ابراہیم کا تذکرہ ہے نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری بیٹے، تیسرے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، پھل ہوں. تو بہرحال اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی ہمیں غمگین رکھے گی. تو یہ آذر کے 3 بیٹے. وقال المجاہد ان اسم آذر لیس اسم ابیہ انما هو اسم صنم. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے یہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صنم بت کا نام ہے. اس بت کی نسبت سے ان کا نام بھی آذر لقب پڑ گیا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ نمرود کے خاص الخاص تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد مذہبی امور کے وزیر تھے. بت بنانا، بت بیچنا یہ ان کی ذمہ داری تھی. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر بت گر تھے، بت پرست تھے، بت فروش تھے. اس لیے کچھ مفسرین کا خیال اس طرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ ہے اور آذر ان کے چچا کا نام ہے. اگر میں ایک جملہ آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ اگر توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا. ماشاءاللہ کچھ جاگ رہے ہیں، پھر کہیں سبحان اللہ. جنت میں آپ کے درخت لگ رہے ہیں، بڑے بڑے درخت لگ رہے ہیں. آج کی سبحان اللہ پہ بڑے بڑے درخت لگ رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، جب کہا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر نے. قرآن مجید میں ان کے باپ کا نام آذر کہا. پھر اس کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل کسی کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کے ظاہر کو
چھوڑ کر اس کی طرف جائے. قرآن مجید کہتے ہیں اس کے باپ کا نام آذر ہے. اور جو لوگ تارخ کی طرف جاتی ہیں نا، اس کا بھی ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، فلسفہ ہے اور ایک تاریخ ہے. وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. تو بہرحال اچھا، باپ کا نام آذر ہے، ماں کا نام آمیلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب آیا، وَقَانَ لَهُ كُهَّانٌ وَمُنَجِّمُونَ، تو نمرود کے نجومی اور کاہنوں نے کہا ہمیں آسمان پہ ایک ایسا ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، ایسا ستارہ ٹمٹماتا اور چمکتا ہوا نظر آیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کے دین کو بھی نہیں مانے گا بلکہ آپ کی حکومت کے زوال کا ذریعہ بن جائے گا. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا. ملک الارض اربعۃ، 4 شخص گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی، جتنا آبادی تھی حکومت کی. فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ، 2 مومن، فَسُلَيْمَانَ ابن داود وَذُو الْقَرْنَيْنِ. مطلب سمجھ آ گئی ہے. اُمَّ الْكَافِرَانِ وَنَمْرُودٌ وَبُخْتُ نَصَرٍ، یہ 2 کافر تھے انہوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی. حکومت تو اس کے پاس تھی، تو اس نے کیا کیا؟ کرفیو لگا دیا، مردوں عورتوں کو علیحدہ کر دیا. کہتے ہیں اللہ رکھے کون چکے. اللہ نے جب ارادہ کر لیا تو کون روک سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے پروگرام بنا لیا. اگلے دن کاہن اور نجومی آئے اور کہنے لگے وہ باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے. پھر کرفیو پہ تعداد بڑھا دی. معلوم کرو، محسوس کرو، کہیں اگر محسوس ہو کہ شکم مادر میں کوئی بچہ فیل ہو، محسوس ہو، تو اس کا قصہ ادھر ہی ختم کر دو. اللہ کی شان مفسر نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو یہ آثار ہی نظر نہیں ہے. جو بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے، ایک چیز محسوس ہوتی ہے، وہ ہوئی نہیں ہے، پیٹ کا ابھار ہوا ہی نہیں ہے. اچانک ان کو درد ذہ شروع ہوا، جنگل میں چلی گئی، ولادت ہو گئی، ادھر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئی. آنا جانا لگا رہتا تھا. آ کر اپنے خامد آذر کو بتایا، پہلا بیٹا ہے، 75 سال کی عمر ہے، تو بیٹا کس کو پیارا نہیں ہوتا. وہ چلے گئے، انہوں نے وہاں اس کے لیے کوئی خیمہ تیار کیا، آنا جانا لگا رہتا تھا. جب والدہ جاتی دودھ پلانے کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے کبھی ایک انگلی ڈالتے تو دودھ نکل رہا ہے، دوسری انگلی ڈالتے تو پانی نکل رہا ہے، تیسری انگلی ڈالتے تو شہد نکل رہا ہے، چوتھی انگلی ڈالتے تو گھی نکل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس انداز سے پرورش فرمائی. چند ماہ گزرے، پھر یہ آنا شروع کر دیا، گھر لے آنا شروع کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے چلنا پھرنا شروع کیا تو گھر میں دیکھا، گھر تو بتوں کی فیکٹری بنی ہوئی ہے، بتوں کا کارخانہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے پوچھا، کتب احادیث میں آتا ہے، قال لامہ من ربی، اے میری اماں جان، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری اماں جان میرا رب کون ہے؟ قالت انا، ماں کہنے لگی میں ہوں تیرا رب. قال فمن ربکی، اماں جان آپ کا رب کون ہے؟ قالت ابو کا، تیرا باپ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا قال فمن رب ابی، میرے بابا کا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا قالت لہو نمرود، وہ نمرود ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھو نا، رب کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں اور مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں. فمن رب نمرود، نمرود کا رب کون ہے؟ تو ماں نے کہا اس کو. تو فرما بردار بیٹا ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام فساکتا، خاموش ہو گئے. شام کو بابا ہے،
ان سے پوچھا بابا آپ کا رب؟ کہا نمرود. کہا بابا نے پوچھا میرا رب؟ کہا میں. کہا آپ کا رب نمرود؟ کہا نمرود کا رب. فَلَطَمَهُ لَطْمَةً. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پہلا تماچا لگ رہا ہے اپنے رب کی معرفت اور پہچان کے تذکرے میں. پہلا تماچا لگ رہا ہے اور تماچا مارا اور کہا اس کو خاموش ہو جا. ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے اللہ تبارک و تعالی ان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے رشد و ہدایت عطا کر دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ.